السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنے والے عمران خان اب خود گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کو فوج کے حوالے کیے جانے کا خدشہ ہے اور عمران خان کا ملٹری کورٹ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ یہی دو باتیں ہیں جو عمران خان کو پریشان کر رہی ہیں۔ اگر عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تو عمران خان کا پھر باہر آنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے خلاف عمران خان نے کیا قدم اٹھائے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر وہیں ساتھ ساتھ اسپیکر ایاز صادق ہیں، ایک بل پیش کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا، اس کو مؤخر کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بل کی خلاف ورزی کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت تو ہے ہی نہیں جو حکومت آئین میں ترمیم کر سکے، جتنے بھی آئین ہیں ان کو چینج کر سکے یا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کر سکے۔ اس پر بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا، سب سے پہلے عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ فوجی اہلکار کو چند روز پہلے ایک فوجی اہلکار کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے آپ نے چند خبریں سنی ہوں گی۔ کہا اب یہ جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنا کر پیش کیا جائے، جس کے بعد عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر وہ واضح ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا تو عمران خان کو فوج کے حوالے کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو فوج کے حوالے اگر کر دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوں گے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے عمران خان نے اسلام آباد سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس چیز کو یقینی بنائے کہ عمران خان کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کو فوج کے حوالے کیا جائے گا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ یقین دلائے کہ عمران خان کو سویلین عدالتوں میں اور اس کی انتظامیہ کی تحویل میں رکھا جائے گا۔ تو یہ بات عمران خان کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا گیا، عمران خان کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں لیے گئے تو پھر عمران خان کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی وکلا کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو فوج کے حوالے نہیں کیا جائے، لیکن وہی دوسری جانب جنرل فیض حمید کے معاملے کو اگر عمران خان کے ساتھ ملائیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں جو جنرل فیض حمید کو پکڑا گیا، اب اس چیز کو اس طرح کیا جائے گا کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنا کر عمران خان کو فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ معاملات ہیں تو پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے، عمران خان کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تو۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کے حوالے سے بات کریں تو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے ایک بل پیش کیا تھا، تو اسپیکر ایاز صادق نے وہ بل مؤخر کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بل کی ترجمانی نہیں کی بلکہ اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور باقاعدہ مختلف جو ریزنز بتائیں ہیں کہ یہ بل کیوں نہیں پاس ہونا چاہیے۔ ایک، کیونکہ جیسے ہی ججز کی تعداد بڑھے گی ویسے ہی ایک بجٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا، لیکن اس وقت پاکستان یہ بجٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ظاہری سی بات ہے، ابھی کل ہی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کن کن کرائسس سے گزر رہا ہے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ باقاعدہ اب حکومت کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم کچھ ادارے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگے سے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب اگر پاکستان میں کوئی ایک نیا ادارہ، کوئی ایک نیا پروگرام، یا فار ایگزامپل اگر کوئی نئے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں، نئے ججز تعینات کیے جاتے ہیں تو ان کے اخراجات پاکستان بیئر نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی اہم وجہ بتائی ہے، اور پھر مختلف عدالتوں میں جو
जजेस की तादाद है जनरल बैरिस्टर कौर ने वो भी गिन के बता दी है, और ख़ुद भी स्पीकर अयाज सादिक ने इस बिल को पास नहीं किया बल्कि इस बिल को मुअख्खर कर दिया है। तहरीक हुकूमती रुकन है दानियाल अजीज़, उन्होंने ये बिल पेश किया था जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। और एक बड़ी रीज़न उन्होंने बताई, उन्होंने कहा है कि हमारी अदालतों में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो अगर जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी तो ये होगा कि जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो बहुत जल्द उन पर समाअत होगी और सब लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो एक साइड एक पहलू देखा जा रहा है, दूसरा पहलू नहीं देखा जा रहा कि अगर जजेस की तादाद 17 से 23 कर दी जाती है तो कितने केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं वो कितनी देर में उन पर समाअत हो जाएगी। अगर इतने अरसे से पेंडिंग पड़े जो केसेस हैं वो 17 जजेस की मौजूदगी में नहीं हो पाए, तो क्या 23 जजेस की मौजूदगी में वो पेंडिंग केसेस जो पड़े हैं वो हो सकते हैं, उन पर समातें हो सकती हैं, किसी को इंसाफ मिल सकता है। तो ये बड़ी एक आप कह लें बेतुकी सी रीज़न बताई गई थी जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए, और कहा है कि मुकदमों की तादाद 54,000 जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। तो खुद सोचें, क्या जजेस की तादाद 17 से 23 करने में जो 54,000 से भी ज़्यादा जो पेंडिंग पड़े हैं केसेस उनकी समाअत फ़ौरन हो सकती है? जो समाअत जो केसेस 17 जजेस की मौजूदगी में नहीं खुल सके, लोगों को इंसाफ नहीं दिया गया, वो 4-5 जजेस मज़ीद ऐड करने से कितने लोगों को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका दूसरा रुख भी, दूसरा पहलू भी सामने ला के रख दिया है कि अगर हम जजेस की तादाद में इजाफा करते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त इतने एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इस बिल को नामंजूर किया जाए, और स्पीकर अयाज सादिक ने भी इस बिल को मुअख्खर कर दिया। तो ज़ाहिर बात है कि जजेस की तादाद बढ़ाने से कौमी ख़जाने पर भी असर पड़ेगा। तो अब हुकूमत कुछ इस तरह का करना चाह रही है कि जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा, तो जो नए जजेस ऐड होंगे वो हुकूमत के चाहने वाले होंगे। तो ये एक प्ले कार्ड खेला जा सकता है हुकूमत की जानिब से अगर जजेस की तादाद में इजाफा हुआ तो। बाकी तो स्पीकर अयाज सादिक ने इस बिल को मुअख्खर कर दिया, तो अब शायद सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद में इजाफा नहीं होगा। तो ये हमारा आज का भी लोग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले भी लोग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।